دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی بہن کی کہانی سنانے والی ہوں جس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کیا ہوا ان کی زندگی میں، سنتے ہیں آج کی کہانی میں۔ میں اپنی خالہ زاد کی شادی کی وجہ سے 3 دن سے خالہ کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم لڑکیوں کی تیاریاں زوروں پر تھیں کہ مہندی والا دن آ گیا۔ ہر کوئی بننے سنورنے میں مصروف تھا۔ مالا جو میری سب سے بہترین کازن تھی مجھے چھیڑ رہی تھی کہ اتنے سنگھار کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اغوا ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا تو اپنی خیر منا۔ میں تو اس پر مصنوعی غصہ کر رہی تھی مگر وہ برا مان گئی اور مجھے چھوڑ کر دوسری کازنز کی طرف چلی گئی۔ اس دن میں نے پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ جب ہم لڑکی والوں کے گھر مہندی لے کر جا رہے تھے تو ایک لڑکی نے مہندی کا تھال مجھے تھما دیا۔ سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں تھال ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ مالا کے چچا کا بیٹا اپنی گاڑی ہماری طرف لے کر آ گیا۔ ہمیں جلدی میں مجبوراً اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے غور کیا کہ یہ تو وہی تھا جو ذرا دیر پہلے مجھ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور اب بھی اپنی گاڑی کے شیشے میں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حرکت کو دوسری لڑکیوں نے بھی نوٹ کیا۔ میرا شرم کے مارے برا حال تھا۔ راستہ بھر سبھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گئے تھے لیکن میں چپ تھی، جبکہ وہ بار بار کہتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو بے زبان ہے، جسے بات کرنی بھی نہیں آتی۔ میں نے پھر بھی جواب میں کچھ نہ کہا۔ تبھی منزل آ گئی اور ہم سب گاڑی سے اتر گئیں۔ جب مہندی کی رسمیں ختم ہو گئیں تو ہم لڑکیاں دولہا کے گھر میں ہی ٹھہر گئیں کیونکہ وہ بھی ہمارا کازن تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میں دولہا کے گھر ٹھہری ہوں تو وہ بھی وہاں رک گیا کیونکہ وہ خالو کا رشتہ دار تھا۔ میں بالائی منزل پر ایک کمرے میں ٹھہری تھی اور میرے کپڑوں کا بیگ وہاں ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو بہت نیند آ رہی تھی، لہٰذا میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب کپڑے بدل کر آ رہی تھی کہ اچانک اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بھی حیران تھا کہ میں کیسے اس کو تکے جا رہی ہوں۔ تبھی وہ کھنکارا۔ مجھ کو ہوش آ گیا اور میں شرمندہ ہو کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارات والے دن بھی یوں ہی ہوا۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ اسے بات کرے، اس کی طرف دیکھے، کیونکہ وہ نہایت شوخ اور دلچسپ انداز سے گفتگو کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں تھا، لیکن میں تو اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں ڈھولک بجاتی، گاتی، مسکراتی لڑکیوں سے دور تھی۔ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا اور اتنی تیزی سے گلاب کا پھول میرے بالوں میں ٹانک دیا کہ کوئی بھی اس کی اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ تبھی اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں شامیر ہوں، میرا نام یاد رکھنا۔ میں سرتا پا سرخ ہو گئی اور وہ آنن فانن جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ اب تو مجھے بھی چین نہیں تھا۔ ساری رات جاگ کر کاٹتی، اگر نیند آتی تو خواب میں بھی وہی نظر آتا۔ یہ سب حال میں نے اپنی سہیلی کو بھی بتایا کیونکہ اپنے دل کی ہر بات اسے بتایا کرتی تھی۔ روز و شب اس طرح گزرنے لگے لیکن اس کی یاد نہ گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے مگر میرے بالوں سے گلاب کے اس پھول کی مہک اسی دن جیسی تازہ تھے جب شاہمیر نے اس کو میرے بالوں میں سجایا تھا۔ باغ میں جانے سے یہ مہک اتنی تیز ہو جاتی
کہ پھولوں کے علاوہ پتیوں اور مٹی کے ذروں سے بھی یہی مہک آنے لگتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتی تھی کہ میں نے کیوں اسے نہ بھلایا، جبکہ وہ تو مجھے بالکل بھول گیا ہوگا۔ میں نے اس کو بھلانے کی بہت کوشش کی، چاہتی تو اس کے گھر جا سکتی تھی، کیونکہ وہ مالا کا چچا زاد تھا اور یہ بھی ایک قریبی رشتہ تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس تقریب سے پہلے میں نے کبھی اس کو کیوں نہ دیکھا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خالو ہم سے زیادہ میل جول نہ رکھتے تھے۔ ایک دن میں کالج آتے ہوئے شامیر کے بارے سوچتی جا رہی تھی۔ میں آج اکیلی تھی، اس لیے جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ دیکھا تو گاڑی میں وہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، جی، آپ میرے کازن کے چچا کے بیٹے ہیں، اور بھی تو کچھ آپ سے استدعا کی تھی۔ آپ شامیر ہیں، یہی کہا تھا نا؟ آپ نے مجھے بھلانا نہیں، سو تم نے بھلا دیا مجھے۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ بھلا تو آپ نے دیا ہے۔ میری بات سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میری گاڑی میں بیٹھو، تم سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔ میں